نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال تعالى وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج کے اس جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل، آپ کے کمالات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، لیکن تقدیر تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے نوشتہ تھا، لکھا ہوا تھا۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بغیر کسی دعا کے، بغیر کچھ مانگے کے اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ایمان کے بعد میں اتنا بڑا کوئی اور انعام نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز کی نعمت یاد دلائی، لیکن احسان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو حج کے احکام بتلائے گئے، مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، مسلمانوں کو دوسری چیزیں بتلائی گئیں، جنت کی بشارتیں دی گئیں، لیکن جنت کی بشارت دیتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جب ہمارے درمیان میں اپنے محبوب کو بھیجنے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو احسان کے نام سے یاد کیا کہ اللہ نے تم کو جنت دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تم کو نمازوں کا حکم دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تم کو انسان بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تم کو آنکھیں دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تم کو سننے کے واسطے کان دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دیکھنے کے واسطے آنکھ دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ چلنے کے واسطے پیر دیا، پکڑنے کے واسطے ہاتھ دیے، سونگھنے کے واسطے ناک دی، چکھنے کے واسطے زبان دی، لیکن ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد میں اللہ
اللہ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے احسان کیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جنت کا وعدہ کیا، جنت کی نہروں کا وعدہ کیا، جنت کے حالات اللہ نے بیان کیے کہ اس میں دودھ کی نہریں، اس میں شہد کی نہریں، لیکن احسان کا لفظ نہیں کیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ انسان اور مسلمان اگر صرف اس ایک احسان کو سمجھ لے تو پھر اس کے بعد میں اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنا اس کے واسطے آسان ہو جائے گی۔ ہم نے اس احسان کو سمجھا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، بچپن میں ماں باپ نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کی توحید کیا، اللہ کی وحدانیت کیا، اللہ کی معرفت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا، آپ کے کمالات کیا، آپ کے معجزات کیا، آپ کے اخلاق کیا، آپ کے کردار کیا۔ ہم ان چیزوں سے چونکہ دور ہیں، اس واسطے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہے جو حاصل ہونا چاہیے۔ حضرات علماء کرام نے ایک بہت ہی بہترین بات لکھی ہے کہ کسی انسان کو اگر کسی دوسرے انسان سے محبت ہونا ہو، تعلق پیدا ہونا ہو، تو پھر وہ اس کے اندر کچھ کمالات دیکھتا ہے کہ کسی کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ نظر پڑی تو محبت ہو گئی کہ کتنا خوبصورت چہرہ، کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنی خوبصورت داڑھی، کتنے خوبصورت دانت، خود بخود انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو کسی سے محبت ہونے کے واسطے یا تو اس کا حسن دیکھا جائے گا یا پھر اس کے کمالات کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں حضرات علماء اکرام نے تفصیلات بیان فرمائیں۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جو کمالات جس کسی کو دیے گئے تھے ان تمام کمالات کو جمع کیا گیا اور آپ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں دارن تو تنہا داری۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے حضرت یوسف کو حسن دیا تھا لیکن حسن میں آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اے اللہ کے نبی اس میں بھی آپ کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھتے اور نکالنے کے بعد میں وہ ہاتھ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ اس ہاتھ کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت بے شک حاصل ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے انور کی روشنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ آپ کے چہرے انور کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا اعلیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا۔ آنچ خوبہ دارن، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا کیے، جو معجزات عطا کیے، جو فضیلتیں عطا کی، اے میرے محبوب اللہ نے وہ تمام کی تمام تنہا آپ کے اندر رکھ دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت ہم نہیں دے رہے، یہ فضیلت اللہ رب العزت عطا کر رہا ہے۔ کسی رسول کو کسی اور رسول پر فضیلت ملتی ہے، کوئی رسول کسی اور رسول سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ترتیب بنائی ہے کہ کسی رسول کو کسی رسول پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے ہم نے کسی کے ساتھ کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ہم نے کسی کے درجات کو بہت بلند کیا ہے۔ حضرات مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے کچھ نبیوں کے درجوں کو بہت بلند کیا ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ مراد ہیں۔ اللہ نے بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت اونچا مقام عطا کیا۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا
اس معجزے کو اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے سامنے بات عرض کروں کہ آج کی یہ باتیں میری اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ دیوبند کے فرزند حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے جو میں آج آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ حضرت نے بہت ہی بہترین بیان ارشاد فرمایا، اور اس بیان کا عنوان تھا آیت جو انتخاب کی۔ اس آیت سے شروع کرتے ہوئے میں آپ کو آگے کی طرف لے کر چلوں۔ سب سے پہلے آیت یہ پڑھی گئی، قُلْ إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ بشر کہتے ہیں انسان ہونے کو، لیکن فرمایا حضرت نے میں ذہنوں کو صاف کرنے کے واسطے آپ کے سامنے آج کی یہ گفتگو رکھ رہا ہوں۔ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم علماء کا کیا خیالات ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرمایا کہ انسان ہونے میں برابر نہیں، کھانے پینے میں برابر، سونے جاگنے میں برابر، لیکن درجے میں فرق کہ تمہارا کھانا الگ میرا کھانا الگ، تمہارا سونا الگ میرا سونا الگ، تمہارا دیکھنا الگ میرا دیکھنا الگ، تمہارا سوچنا الگ میرا سوچنا الگ، تمہاری نماز الگ میری نماز الگ۔ انما انا بشر مثلکم، دیکھنے میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں کہ میرے پاس بھی ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی پیر ہیں، میرے پاس بھی آنکھیں ہیں، میرے پاس بھی کان ہیں، میرے پاس بھی زبان ہے، میرے پاس بھی قدم ہیں، لیکن فضیلتوں میں درجات میں بہت بڑا فرق کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا الگ ہے، ہمارا دیکھنا الگ ہے، آپ کا بولنا الگ ہے، ہمارا بولنا الگ ہے، آپ کا سننا الگ ہے، ہمارا سننا الگ ہے۔ نظروں کی بات کروں میں اور آپ دیکھیں گے تو ہماری نظریں کہاں تک جائیں گی؟ میں حدیث کے حوالوں سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی نگاہیں کہاں تک کام کریں گی؟ آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا، زیادہ سے زیادہ کچھ گھر ہمیں نظر آئیں گے سامنے، 1 کلومیٹر دیکھ لیں گے، 2 کلومیٹر دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ کیا نظر آئے گا؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آگے بڑھا، 2 قدم آگے بڑھائے، اس کے بعد میں پیچھے آئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج ہم نے نماز میں بڑا عجیب طریقہ دیکھا، آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے ہلتے نہیں تھے، آج 2 قدم آپ آگے بڑھائے اور پیچھے آئے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا، میرے سامنے جنت لائی گئی تھی۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو مصلی پر کھڑے ہو کر جنت دیکھ لیتا ہے۔ تو میرے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں، دکھنے میں تو آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، آپ کے بھی پیر ہیں، لیکن دیکھنے میں فرق، سوچنے میں فرق، فضیلت اور کمال کے اعتبار سے فرق ہے۔ میں اور آپ دیکھیں گے تو سامنے دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی کہ جس طریقے سے آپ سامنے دیکھا کرتے تھے اسی طریقے سے پیچھے کا بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، رکعت چل رہی ہے، اچانک ایک صحابی آئے، جیسے ہی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے، بڑا صحن مسجد کا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ صحابی کو خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع میں چلے گئے، رکعت چھوٹ جائے گی، تو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے یہاں تک آئیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ جائیں گے، رکعت چلے جائے گی۔ اس واسطے انہوں نے وہیں سے رکوع کر لیا اور رکوع کر کے چلتے 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 صف تک آ گئے۔ اب یہ صحابی جو اس خوف سے آ رہے ہیں کہ میری جماعت نہ چھوٹے، اس واسطے نہیں تھا کہ پھر اور ایک رکعت کہاں ٹھہر کے پڑھنا،
ہو گیا امام صاحب کے ساتھ رکوع کر لیا تو مسئلہ ختم، پھر اٹھ کے اور ایک رکعت کہاں پڑھنا، یہ خیال نہیں ہوتا تھا، بلکہ خیال یہ ہوتا تھا کہ میری تنہا نماز نبی کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری 1000 رکعتیں بھی نبی کے ساتھ پڑھی جانے والی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ شوق ہوتا تھا صحابہ کو، تو وہیں پر انہوں نے رکوع کیا، رکوع کر کے بڑھتے 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 آگے بڑھے، آگے آئے، نماز پھیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو بالکل سیدھے سادے کھڑے ہونا، ہلنا نہیں، کوئی رکوع کر کے آگے نہ بڑھے۔ یاد رکھو بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے سے میں سامنے سے تمہارے رکوع اور سجود دیکھ لیتا ہوں، پیچھے سے بھی تمہارے رکوع اور سجود دیکھ لیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا، یہ آپ کی آنکھیں، یہ آپ کی نظریں تھی کہ آپ جس طریقے سے آگے دیکھ سکتے تھے اسی طریقے سے پیچھے کا بھی آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا۔ تو بتلا میں یہ رہا تھا کہ آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ آپ کے بھی ہیں، قدم ہمارے بھی ہیں، قدم آپ کے بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا چلنا، ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا یہ ایک طرف ہے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا، دیکھنا، ہر چیز نرالی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس فضیلت کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ فضیلت کا جو مدار اللہ رب العزت نے رکھا ہے یہ صرف عام انسانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نہیں رکھا کہ نبی کو بڑا مقام دیا گیا دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا، اب یہاں پر مسئلہ آیا تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جو درجہ دیا تنہا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا، اللہ رب العزت نے وہ درجہ عطا کیا، ہر نبی سے بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا۔ سعدی فرماتے ہیں آنچ خوبا دارن تو تنہا داری، اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا آپ کو اس سے بڑھ کر معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ جلائی، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، بہت بڑی آگ جس سے بچ کر نکلنا ناممکن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ واقعے کی تفصیل آپ جانتے ہیں، واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ کو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ پر جا کر گرے آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن اللہ نے معجزہ دکھایا قیامت تک آنے والوں کو کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آگ کے اندر جلانے کی طاقت نہیں رہتی، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت نہیں رہتی، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت نہیں رہتی، یہ سب اپنے کام کرنے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آئیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں آگ ہی کے متعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے، دعوت چل رہی ہے، کچھ لوگ آئے دعوت میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے دسترخوان نکالا۔ ہمارے گھروں میں اگر دسترخوان خراب ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے واسطے پانی میں بھگویا جائے گا، سرف ڈالا جائے گا، پھر اس کو دھویا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی مہمان آئے، مہمان آنے کے بعد میں بیٹھے، کھانا کھایا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد جب ہاتھ پوچھنے کا مسئلہ آیا تو ہاتھ پوچھنے کے واسطے جو توال دی جاتی ہے ہاتھ میں، وہ توال بھی جب میلی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دھویا جاتا ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانے کے بعد میں دیکھا کہ جس توال سے ہاتھ پوچھنا ہے اس توال کو جب لایا گیا، حضرت انس نے دیکھا کہ توال تو میلی ہو گئی۔
اب کیا کیا جائے، اب کس طریقے سے دھویا جائے؟ صحابہ سوچ رہے ہیں، حضرت انس فکر نہیں کرتے، سیدھا اس ٹاول کو لے گئے اور ایک جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ عقل سے پوچھو کہ یہ حضرت انس نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ عقل کہتی ہے کہ غلط کیا، اس لیے کہ وہ کپڑا ہاتھ پوچھنے کا تھا، اس کو آگ میں پھینک دیا، وہ کپڑا تو جل جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اے عقل خاموش رہے، یہ عشق کا میدان ہے، تو یہاں کے حالات نہیں جانتی۔ حضرت انس آگے بڑھے، پھر اس چولہے میں سے، بخاری اور مسلم کی روایتیں میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، کوئی قصے اور واقعات کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے واقعات نہیں سنا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں گیا اور اس چولہے میں سے پھر اس کپڑے کو نکال کر لایا، اپنے صحابہ کے، اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کپڑے کو لایا، تو صحابہ دیکھ کر پریشان کہ انس یہ کیا؟ توال تو بالکل نہیں ہو گئی، جتنا میل اس توال کو لگا ہوا تھا وہ میل ختم ہو گیا، توال کے اوپر آگ نے ذرہ برابر اثر نہیں کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، تعجب ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں انس، بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اس توال کو آگ نے کیوں نہیں کھایا، کیوں نہیں جلایا، صرف میل کو جلایا، آگ نے اس توال کو، اس کپڑے کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت انس نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، جس طریقے سے آج میں نے تمہاری دعوت کی تھی، ایک مرتبہ میں نے کالی کملی والے کی بھی دعوت کی تھی، کالی کملی والا میرے گھر پہ آیا، میں نے اس کے واسطے کھانا بچھایا، کھانا پروسا، کھانا کھانے کے بعد میں میرے نبی نے پوچھا کہ کوئی کپڑا لاؤ جس سے میں اپنے ہاتھ پوچھوں، میں نے کپڑا دیا، اپنے میرے نبی نے اس سے ہاتھ کو پوچھا، خدا کی قسم جب سے اس کپڑے پر میرے نبی کا ہاتھ لگا ہے، اس کپڑے کو آگ نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھینکا تو جبرائیل کے جسم کو اللہ رب العزت نے آگ سے محفوظ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو اللہ نے محفوظ کیا آگ سے۔ لیکن میرے نبی کی شان دیکھو کہ میرے نبی کو تو اللہ نے آگ سے محفوظ رکھا ہی رکھا ہے، لیکن میرے نبی کا ہاتھ جس چیز پر پڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو بھی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائی، تاجدار مدینہ کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس سے گزر رہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو اٹک گئے، ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، حالات چاہیں جیسے بھی آئیں، تم طاقتوں سے کہہ دو، تم مشکلوں سے کہہ دو، تم مریضوں سے کہہ دو، تم دنیا کی آنے والی پریشانیوں سے کہہ دو، تمہارا مقام بڑا نہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو اس رب کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ ہم حالات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم حکومتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ظالموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بادشاہوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ موجود ہے۔ ڈر تو وہ کریں جن کے پاس خدا نہیں، خوف تو وہ کھائیں جن کے پاس خدا نہیں۔ ہمارے پاس تو خدا ہے جس کے پاس صرف کن فیکن کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ہمت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، ہماری زبانوں پر یہ الفاظ نہ آئیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، یہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کے اندر یہ جذبہ اور یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ہمارے کلمے کی وجہ سے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ایک ایمان والا باقی رہے گا، اللہ دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ میرا کلمے پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے، دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگیاں نہیں چل رہی۔ ان ربی معی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ اے میرے لوگوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ راستہ دکھایا اللہ رب العزت نے۔ کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصا کو مارو سمندر پر، دریا پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس
लकड़ी को, आसा को समुंदर पर मारा, 12 रास्ते बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजिज़े को क़ियामत तक के वास्ते कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा बहुत ही अज़ीम शान मौजिज़ा। लेकिन आए मैं आपके सामने ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा भी ज़िक्र करूँ। आँच खूबा दारन तो तन्हा दारी, ऐ मेरे हबीब, तमाम नबियों को जो मौजिज़ा दिया गया वो तन्हा आपको अता किया गया। हुदैबिया का मौका है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वास्ते वज़ू करने का इरादा किया। वज़ू के वास्ते एक लोटा मंगाया गया, एक लोटा मंगाया गया। जैसे लोटा आया, लोटे में पानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने के वास्ते हाथ में डाला, चुल्लू में पानी लिया, सहाबा के चेहरों को देखा तो सहाबा के चेहरे बड़े हैरान और बड़े परेशान हैं। पूछा है मेरे सहाबा क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी, जंग का मौका है, हुदैबिया का जंग का मैदान है और पीने के वास्ते पानी नहीं है। आप जिस लोटे से वज़ू कर रहे हैं सिर्फ उतना पानी मौजूद है, वरना तो पूरे लश्कर में कोई पानी मौजूद नहीं है। हम उस लोटे को देख रहे हैं। सहाबा परेशान होने की क्या ज़रूरत है? कहा कि बुलाओ तमाम लश्करियों को, तमाम मुसलमानों को बुलाओ, तमाम लोगों को जमा करो। तमाम लोग जमा हो गए। अब सहाबा ये नहीं कह रहे कि एक लोटा पानी है और पूरे लश्कर में कैसे तकसीम होगा, इसलिए कि मोहम्मद को मानने वाले थे। उनको पता था कि जब नबी ने बुलाया है तो इंतज़ाम भी हो जाएगा। उनको यकीन था अपने नबी की बातों पर, उनको यकीन था अपने नबी के इरशादात पर, उनको यकीन था अपने नबी के इशारों पर। हमें यकीन नहीं रहा, हमें यकीन नहीं रहा। इस वास्ते आज हमारे साथ ये हालात हैं। हमारे नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं हो सकता। हमारे नबी ने फरमाया कि हम मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला खसारे में खसारा उठाएगा। हमें यकीन नहीं आता। हम ये कहते हैं कारोबार में जब तक धोखा नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। नबी की बात को मानकर हम देखें, हम ये कहते हैं जब तक दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करें हम कामयाब नहीं हो सकते। हम ये सोचते हैं कि जब तक दूसरे का माल न दबाया जाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। नबी ने फरमाया कि तुमको ले डूबने वाली चीज़ें हैं। हमें यकीन नहीं आता, सहाबा को यकीन था। उनके सामने जो चीज़ें थी, अकल इनकार करती थी कि एक लोटे पानी में 1500 लोग कैसे पिएंगे। लेकिन उनको मालूम था कि जब नबी की ज़ुबान से निकल गया तो पूरा होकर रहेगा। सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाइन लगाओ। एक एक घूंट पीने के वास्ते कहा कि नहीं, जिसके पास पानी भरने के वास्ते जो जो बर्तन है वो बर्तन लेकर आए। सहाबा परेशान। अब तो आज नबी का दरिया रहमत जोश में है। जिसके पास जो भगोना था, जिसके पास जो छागल थी वो लेकर हाजिर हो गए कि चलो आज नबी पानी तकसीम कर रहे हैं, पानी ले लेंगे। अब आए, सामने ठहरे हुए हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तरफ अबू बकर, एक तरफ हज़रत उमर ठहरे हुए। कहा कि वो जो मेरा पानी का लोटा था उसको सामने लाया जाए। सामने लाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोटे को सामने रखा। सामने रखने के बाद में सहाबा से कहा कि लाइन लगाओ। सहाबी फरमाते हैं मैं अपने पानी के बर्तन को लेकर सामने गया, लोटे के पास गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों उंगलियों को उस पानी के लोटे में डुबोया। मैंने देखा पानी लोटे से नहीं निकल रहा था, नबी की उंगलियों से निकल रहा था। ये शान हज़रत मूसा ने लकड़ी मारी। हम मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, हम उनकी फजीलत के कायल हैं, हम उनको बड़ा नबी मानते हैं। लेकिन मेरे और आपके आका को जो मर्तबा अल्लाह ने अता किया वो किसी और नबी का नहीं हो सकता। आपको इमामुल अंबिया बनाया गया।
اسی واسطے آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بے شک آدم باپ ہیں تمام نبیوں کے، بے شک آدم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی باپ ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی باپ ہیں، لیکن فضیلت کا جب مقام آیا، فضیلت کو بتلانے کا جب موقع آیا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم باپ ہو بے شک صحیح ہے، اسماعیل تم باپ ہو بے شک صحیح ہے، لیکن معراج کی رات بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے امامت کے واسطے کسی کو چنا تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو فرماتے ہیں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی، انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلے اور صحابہ نے ان پانی کے فواروں سے جو ہے نا استفادہ کیا، پانی پیا۔ راوی نے پوچھا 1 لوٹا پانی تھا، تم لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے جو پانی کے نظارے کو دیکھا، اگر اس دن 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو پورے کے پورے سیراب ہو جاتے۔ ہم لوگ تھے تو 15,000، لیکن اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پورے کے پورے جو ہے نا اس پانی سے سیراب ہو جاتے۔ ایسا عظیم الشان نبی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، آپ کی شان کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، کوئی مقرر زندگی بھر کہتا رہے حق ادا نہیں کر سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر قد نور القمر، اے تمام انسانوں کے سردار، اے حسن و جمال والے نبی، من وجہک المنیر قد نور القمر، آپ کے مبارک اور نورانی چہرے سے چاند بھی روشنی لیتا ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی شان جس طریقے سے بیان کی جانی چاہیے ویسی بیان کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہم نہیں ادا کر سکتے آپ کی تعریف، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کی حمد کریں، آپ کی نعت کریں اور آپ کی صفات کو بیان کریں۔ وہ طاقت ہمارے پاس تھی کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ آخر ہم مجبور ہو کر ایک لفظ کہہ دیتے ہیں آپ کی شان میں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد میں اگر کوئی صاحب کمال ہے تو وہ آپ ہیں، اللہ کے بعد میں اگر کوئی حسین ہے تو وہ آپ ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی صاحب جمال ہے تو وہ آپ ہیں، اللہ کے بعد کسی کا علم ہے وہ آپ کا علم ہے، اللہ کے بعد کسی کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام ہے تو وہ آپ کا ہے۔ آخر میں ہمارے زبانوں سے صرف یہی نکلتا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اتنا عظیم الشان نبی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تعلق سے بھی مجھے عرض کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بتلانا یہ ہے اللہ رب العزت نے اتنا عظیم الشان نبی ہمیں عطا کیا، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ دنیا کا کوئی دنیا دار آدمی ترقی کر جائے دنیاوی اعتبار سے، ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مال میں بڑھ جائے ہم اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کھیل میں آگے بڑھ جائے ہم اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کسی اور میدان میں آگے بڑھ جائے ہم اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی کاپی کی جائے۔ لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، زندگی کے ہر طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت